موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان کا مستقبل، یہ وہ موضوع ہے جس پر بات کرتے ہوئے لفظوں کی شدت کم پڑ جاتی ہے اور زمینی حقیقتیں اتنی بھیانک نظر آتی ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا جو وہی پاکستان ہے جسے ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سنوارنے کا خواب دیکھا تھا؟ کیا یہ وہی سرزمین ہے جسے ہم نے اپنی غفلت، لاپرواہی اور منافقت کی بھینٹ چڑھا دیا؟ تمہید کے طور پر یہ بات سمجھنا لازمی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کوئی سائنسی فریب، مغربی پروپیگنڈا یا ماحولیاتی تنظیموں کی بنائی گئی کوئی افسانوی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے جو ہمارے ملک کے ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ یہ حقیقت کسی آنے والے خطرے کا اعلان نہیں، بلکہ موجودہ دور کا عذاب ہے جو ہماری زمین، پانی، ہوا، زراعت، معیشت، صحت اور آنے والی نسل کو نگل رہا ہے۔ مگر افسوس، پاکستان میں اس سنگین مسئلے کو آج بھی سیاست کی عینک سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے نزدیک یہ محض کانفرنسوں میں تقریر کرنے اور چند ارب ڈالر امداد کے نام پر مانگنے کا ایک حربہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا وجود، ہماری بقا اور ہمارا مستقبل۔ آج اگر ہم نے اس پر بات نہ کی، اس کا سامنا نہ کیا اور اپنی غفلت جاری رکھی تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی، اور شاید وہ یہ بھی سوال کریں کہ کیا ہمارے بزرگ اتنے اندھے تھے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ دنیا کے محققین اور اقوام متحدہ کی رپورٹس بارہا خبردار کر رہی ہیں کہ پاکستان ٹاپ 10 ممالک میں جو گلوبل وارمنگ کے تباہ کن نتائج بھگت رہے ہیں۔ ہماری سرزمین خشک سالی، سیلاب، گلیشیئرز کے پگھلنے، سمندری طوفانوں، گرمی کی شدید لہروں، زرعی بربادی، پانی کی قلت اور ماحولیاتی مہلک بیماریوں کی زد میں ہے۔ 2022 کے سیلاب کو ہی دیکھ لیں، جس نے ملک کا ایک تہائی حصہ ڈبو دیا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، فصلیں تباہ ہوئیں، معیشت بکھر گئی اور بچے ننگے آسمان تلے بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ لیکن اس قیامت خیز منظر کے باوجود کیا ہماری ریاست جاگی؟ نہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے کوئی خاص طویل المدتی منصوبہ بنایا؟ ہرگز نہیں۔ وہی امداد مانگنے کی بھکارانہ سیاست، وہی زبانی جمع خرچ، وہی عوام کو بے وقوف بنانے کی روایتی عادت۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حالات بدتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل موسمیاتی تبدیلیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے۔ ہماری زراعت جو کبھی ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی، آج پانی کی کمی اور غیر متوازن بارشوں کی وجہ سے سکڑتی جا رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے کسان خشک سالی سے مر رہے ہیں، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کسان بے وقت بارشوں، ژالہ باری سے اپنی محنت اجڑتے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف زمین بنجر ہو رہی ہے تو دوسری طرف آبادی بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب زمین ہی پیداوار دینا بند کر دے گی تو کروڑوں بھوکے منہ کون بھرے گا؟ یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہ آنے والے 10 سے 20 سال کا منظرنامہ ہے جس کے آثار ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ پانی کا بحران پاکستان کے گلے میں پھندا بن چکا ہے۔ دریاؤں کا پانی کم ہو رہا ہے، برفانی تودے تیزی سے پگھل رہے ہیں، زیر زمین پانی خطرناک حد تک گر رہا ہے۔ ایک عام پاکستانی شہری کے پاس صاف پانی کی مقدار دنیا کے خطرناک ترین معیار سے بھی کم ہو گئی ہے۔ یہ وہی پانی ہے جو ہماری زندگی کی بنیاد ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی آلودہ کر کے ضائع کر دیا۔ بڑے شہروں میں پانی یا تو دستیاب نہیں یا پھر اتنا آلودہ ہے کہ پینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ پانی کی قلت جنگوں کو جنم دے گی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، اگر ہم نے حالات نہ بدلے تو پاکستان میں پہلی بڑی خانہ جنگی پانی کے مسئلے پر ہی ہوگی۔ اب ذرا صحت کے پہلو کو دیکھیں۔ بڑھتی گرمی، آلودگی اور موسمیاتی تغیر نے انسانوں کو بیمار کر کے رکھ دیا۔ ہیٹ ویوز نے کراچی جیسے شہروں میں درجنوں زندگیاں نگل لیں۔ ڈینگی، ملیریا، ہیضہ اور دیگر بیماریاں عام ہو رہی ہیں کیونکہ آلودہ پانی اور گندگی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ سانس کے امراض بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہماری فضا زہریلی گیسوں، دھوؤں سے بھر چکی ہے۔ بچے دمہ کے مریض پیدا ہو رہے ہیں اور بوڑھے دل کے دوروں سے مر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہ مستقبل ہے جس کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ دراصل ہماری اجتماعی غفلت اور بے حسی کا نتیجہ ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس تباہی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود ہیں۔
ہم نے اپنے جنگلات کا صفایا کر دیا، پہاڑوں کو کاٹ کر تباہ کر دیا، دریاؤں کو گندے نالے بنا دیا، شہروں کو کچرے کا ڈھیروں میں دفن کر دیا اور فیکٹریوں کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ زہریلا دھواں کیمیکل ہوا اور پانی میں چھوڑ دیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ سب کچھ واپس ہمارے ہی بچوں کو مارے گا۔ ہم میں سے ہر شخص اس جرم میں شریک ہے۔ ہم پلاسٹک کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے یہ ہوا ہو، ہم گاڑیوں سے ایسے دھواں چھوڑتے ہیں جیسے یہ معمولی بات ہو، ہم بجلی ایسے ضائع کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس لامحدود ہو۔ یہ سب کچھ مل کر ایک ایسی آگ بھڑکا رہا ہے جو آنے والی نسلوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے پاس وقت ہے یا ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے آج بھی بدلنے کا فیصلہ کیا تو بہت کچھ بچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سنجیدہ اور سخت عملی اقدامات لینے ہوں گے۔ ہمیں فوری طور پر جنگلات اگانے ہوں گے، پانی بچانے کے منصوبے بنانے ہوں گے، قابل تجدید توانائی جیسے سورج اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے پر زور دینا ہوگا، صنعتوں کو قانون کے دائروں میں لانا ہوگا، پلاسٹک پر پابندی لگانی ہوگی اور سب سے بڑھ کر عوام کو شعور دینا ہوگا۔ یہ مسئلہ کسی اور کا نہیں، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ یہ کام صرف حکومت کا نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا ہے۔ اگر ہم سب مل کر یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو یقین جانیے کہ تبدیلی آ سکتی ہے، مگر اگر ہم نے واقعی ہی پرانی غفلت جاری رکھی، حکمرانوں کی تقریروں پر تالیاں بجاتے رہے اور خود اپنی عادات نہ بدلیں، تو پھر یقین مانیں کہ آنے والی نسلیں ہمیں لعنت بھیجیں گی۔ پاکستان کے مستقبل کو بچانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ زمین، یہ پانی، یہ فضا، جنگلات سب ہمارے بچوں کی امانت ہے۔ ہم اگر آج بھی ہوش کے ناخن لیں، اپنی ترجیحات بدل لیں اور اس مسئلے کو اولین حیثیت دیں تو شاید ہم اس زمین کو بچا سکیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی پرانی روایات، اپنی بے حسی، اپنی منافقت اور اپنی غفلت نہ چھوڑی تو پھر یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کا عذاب کسی ایٹم بم سے کم نہیں۔ یہ خاموشی سے سب کچھ کھا رہا ہے۔ کھیت، باغ، شہر، گاؤں، انسان، جانور، سب کچھ اس کی لپیٹ میں ہے۔ اگر ہم نے آج بھی حقیقت کو تسلیم نہ کیا تو کل ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ ویڈیو کوئی خوفناک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیسا پاکستان چھوڑ کر جانا چاہیے۔ ایک جلتا ہوا ریگستان، ایک ڈوبا ہوا ملک، ایک بیمار معاشرہ، یا ایک ایسا پاکستان جو سرسبز، صحت مند اور محفوظ ہو۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے ابھی قدم نہ اٹھایا تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ ہم سب مل کر سکتے ہیں، ورنہ تاریخ ہمیں ہمیشہ کے لیے مجرم ٹھہرائے گی۔